میں کہا بھئی ایک ہی فون ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ اب وائس ریکارڈنگ 9/11 کے بعد پاکستان کے لوگوں کے پاس وائس ریکارڈنگ ہے. اگر شیخ رشید کسی بھی نمبر سے نہیں پکڑ سکے, پھر بھی فوج امریکہ کو آنا پڑا, پھر بھی ہم اسامہ نہیں پکڑ سکے. دیکھیں اسامہ کا مسئلہ, the people who don't utilize electronic, میں یہ بات کہتا ہوں تو میری لال ویلی میں جھگڑا ہو جاتا ہے. میں ایسا یہ سیکھنا چاہتا ہوں کتنے دنوں سے, یہ کمپیوٹر اور سیکھنا چاہتا ہوں. سو ہمارے ایک گوشت کے کام کرتے ہیں چوئی صاحب, وہ کہتے ہیں دیکھو سارے کام کرنا ہے, الیکٹرانک دا کام نہ سیکھنا. میں پوچھتا ہوں بھئی کیوں نہ سیکھا جائے اس پہ؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جو پھنسا ہے نا انہی میلوں سے ہی پھنسا ہے, خواہ جو افغان وار میں پکڑا گیا ہے, جو کوئی پکڑا گیا ہے, کیونکہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے. جو بات ہم کر رہے ہیں, دیکھیں اب ساری قوم لگی ہوئی ہے ڈرونز پہ, گڈ, ساری قوم اس پہ, میں خود اس پہ ایک سوچ رکھتا ہوں, لیکن قوم بھول گئی ہے. کل یہ U2 جو یہاں سے بڑا بیر سے اڑا کرتے تھے, یہ ڈرون جو ہے اس کی ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے. جب U2 اڑتا تھا بیڈا بیر سے, تو وہ بایا سیٹلائٹ جو ہے یہاں بھیجتا تھا, یہاں سے اٹلانٹا جاتا تھا. اب براہ راست اٹلانٹا سے ڈرون آتا ہے اور یہ ڈرون کو انڈیکیشن آتی ہے, اور بٹن جو ہے وہ اٹلانٹا میں بیٹھا دبایا جاتا ہے اور گرتا یہاں آ کے میران شاہ میں ہے یا کٹلانگ میں ہے یا سخاکوٹ میں ہے. اس کا مطلب ہے ان کو سب کچھ پتا ہے, تو پھر حسین حقانی اور آصف زرداری پہ الزامات کیوں لگے؟ دیکھیں تو پھر تو ہماری فوج دیکھو حسین حقانی, دیکھیں حسین حقانی تو ایک کرائے کا آدمی ہے. یہ جتنے میڈیا کے لوگ ہمیں رگید رہے ہیں اس کی شان میں قصیدہ کر رہے ہیں, ہمیں مجبور نہ کریں. ہمارے پاس قلم, ہم کسی بھی آرٹیکل کا جواب دیں تو دے سکتے ہیں. ایک دفعہ دیا تھا, جنہوں نے لکھا تھا, آج دیا نا تو پھر ہم پرخچے اڑا دیں گے. کیونکہ بنیادی طور پر جس نسل اور خصل اور جس سوچ اور منطق اور جن جذبات کے عامل ہیں, یہ ساری قوم ان سے واقف ہے. سو الٹیمیٹلی حسین حقانی سے تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا, اس سے ایمبیسڈری لے گئی تھی. اب بات آگے جا رہی تھی, کس طرف جانی تھی, کہاں جانی تھی, کس کو اس نے کھانا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. تو سلطانی گواہ نہیں بن سکا نا, آپ کہے تھے سلطانی گواہ بن جائے گا, وہ نہیں بنا, کیوں نہیں بنا؟ بس میرے خیال میں, سخت جملہ جانے, میرے خیال میں اس قوم کے جذبات کی نہ کوئی آواز ہے. یہ چوروں کا ایک جمعہ بازار ہے, جس میں جو جتنا بڑا چور ہے اتنا بڑا فنکار ہے. یہ مال پیدا کرنے کے لیے سب ایک ہیں, تقسیم کی لڑائی ہے, اور یہ سینٹ کے الیکشن میں بھی ثابت ہو جائے گا. کوئی 1 انچ کا مسئلہ حل نہیں کر سکی یہ ساری جمہوری فورسز. اور جو عسکری فورسز تھی وہ بھی قوم سمجھ گئی ہے کہ انہوں نے بھی ستو پیے ہوئے ہیں. ان کے لیے بھی قوم چاہتی ہے جی بائی ہوک کر کروک ان کے مسائل کی نجات ملے, وہ نہیں مل رہی کسی سے, اور آپ لوگوں کو پیک پہ لے جاتے ہیں. دیکھیں نہ نواز شریف صاحب کو یہ کیس پہ جانا چاہیے تھا, نہ چیف آف آرمی سٹاف کو یہ اپنا ایفیڈیوٹ دینا چاہیے تھا. شیخ صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم پوچھیں گے کہ شیخ صاحب کو فوج نے کیسے مایوس کیا ہے, کل عدم تنظیمیں ان کے ساتھ کیوں کھڑی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا جنرل پاشا کو واقعی کوئی توسیع نہیں مل رہی ان کی مدت ملازمت کے اندر, اور پرویز مشرف کو DGI نے کیسے منایا پاکستان نہ آنے کے حوالے سے. بہت اہم اور امپورٹنٹ گفتگو ہے, دلچسپ بھی, شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ. ہمیں دیکھتے رہیے, ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارا آج خصوصی پروگرام ہے جناب شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ. پاکستان کی سیاست اور سماج کے حوالے سے ہم بات کریں. شیخ صاحب ابھی پرائم منسٹر کے ٹکٹس چل رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ہوں گے اور بجٹ پہلے ہوگا اور اس کے بعد الیکشنز ہو سکتے ہیں. انتخابات کے حوالے سے آپ کا کیا لگ رہا ہے کہ کوئی نئے سیاسی اتحاد بھی بن رہے ہیں یا پرانے ہی رہیں گے؟ دیکھیں پرائم منسٹر ٹھیک کہتا ہے, پریزیڈنٹ آصف زرداری کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ یہ سینٹ میں مکا کے بعد کئی لنگڑے لولے اور اپاہج جن کو ان کی بیگمات بھی ووٹ نہ دیں, ان کو سینٹ میں لانے کے بعد, جن کو ایک یعنی صوبائی اسمبلیوں کے ممبروں پر عدم اعتماد کے بعد, یعنی یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر کو بھی اس قابل نہیں سمجھتے. یہ نتھو سنگھ اینڈ پھتو سنگھ ٹریڈر ونگ جو بنا ہوا ہے,
ان کا ایک اپنا سوچ ہے. یہ اندر میں جب کسی کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ پیدا ہونے لگا. فوج میں اتنا دم خم ہی نہیں تھا ساری انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہ وہ کچھ کر سکتی, لیکن اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہونا ان کی قومی ذمہ داری تھی. سو میں پھر کہیں اور طرف نکلنے جا رہا تھا. یہ الیکشن آپس میں کرنے کے بعد جس طرح انہوں نے پچھلا الیکشن کیا کہ چودھری اسحاق خان نے, اسحاق ڈار نے چودھری شجاعت کو دیے, شجاعت نے دوسروں کو دیے, ممبر کو ووٹ کا حق نہیں ملا, انہوں نے مل کے سیٹیں بانٹی. دی سیم اسٹریٹجی از اگین. اور سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ بجٹ پیش کریں گے, ارلی بجٹ, اور وہ الیکشن بجٹ ہوگا. یہ الیکشن کی پہلی دھاندلی ہوگی مئی میں. آپ کا خیال ہے کہ میں کہتا ہوں جی جب ہوگا 2012 میں یہ کر دیں گے یہ الیکشن یہ رہے؟ مجھے ذرا برابر شک نہیں ہے اپنی سوچ پہ. میں پھر لوگ کہتے ہیں جی اس نے کہا, کوئی میرے پاس اطلاع نہیں, دس از مائی پولیٹیکل ہنچ کہ یہ الیکشن کا سال ہے. یہ مکا کی پالیسی کے تحت صرف فاٹا میں ناپ تول کے نظام سے ووٹیں پڑیں گی. آپ کا خیال ہے ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا؟ پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک مہینہ آگے. یہ 12 کو میں اس کا نشانہ سمجھتا ہوں الیکشن ہوں گے, لیکن الیکشن کی دھاندلی کی پہلی بنیاد الیکشن بجٹ ہوگا, اور کوئی آنے والی حکومت اس کو فالو نہیں کر سکے گی. اور یہ جو ماسٹر پلان ہے کہ جو آپ سوال کریں گی مجھے, میں اس میں جواب دوں گا. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے الیکشنز اور اس کے بعد پاکستان کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے امریکہ, اس کے اندر بھی انتخابات ہیں. لیکن 4 ملکوں میں 5 میں انتخاب ہو رہے ہیں. روس میں انتخاب ہے, چین میں انتخاب ہے, صرف اس ملک میں امریکہ ہی نظر آتا ہے لوگوں کو. پیوٹن نے بھی ہیں جی, امریکہ نے ہمیں 4 اسلامی ملکوں میں عوام جمہوریت آ چکی ہے, اور 4 اسلامی ملکوں کو شدید خطرہ ہے جمہوری حالات کا. لیکن شیخ صاحب, اگر جو اتحاد بن رہے ہیں سیاسی, پہلے ہم نے دیکھا کہ اسی طرح دفاع پاکستان کونسل ٹائپ میں سے ایم اے نکلی. آپ کو لگتا ہے کوئی نیا اتحاد بھی دفاع پاکستان سے نکلے گا؟ اور معذرت کے ساتھ اس میں جتنی کالعدم تنظیمیں ہیں جن کو کبھی عوام کے سامنے آنے کا حق نہیں تھا, وہ کھلے عام جلسے کر رہی ہیں, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خود آپ اس کا حصہ ہے. بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں, امریکہ سے, افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے. افغانستان میں پاکستان کا کیا رول ہے؟ ہم ایسے ہی ڈیفنس اسٹریٹجی کے لحاظ سے نہیں کرتے. امریکہ کو بالآخر ملا عمر سے مذاکرات کرنے ہوں گے. بالآخر امریکہ کو یا اس کی ٹیم کو ملا عمر کی ٹیم کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. وہ تو سننے میں آ رہا ہے کہ ہو گئے, کامیاب ہو گئے. ہم تو کہیں پیچھے رہ گئے سر, ہم تو پیچھے نہیں رہ سکتے. پاکستان آرم فورسز نے اپنے تعلقات مجاہد لیڈروں سے بہتر کیے ہیں, اور اس کی شکل میں وہ کالعدم تنظیمیں جو جہاد کی بنیاد پر اس ملک میں پابندی کا شکار ہوئی تھی, دہشت گردی کی وجہ سے نہیں. دیکھیں, اور ان تنظیموں کو بھی اس بات پہ لازم ہے, جب یہ تنظیمیں باہر آئی تو ایک اور ماسٹر مائنڈ آدمی نے اور تنظیموں کو بھی میدان میں چھوڑ دیا. اگر یہ مسلمان, اگر یہ جذباتی, اور اس ملک میں سب لوگ کالا کالا رسول اللہ کا علم دیکھنا چاہتے ہیں, پر اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے دوسرے کے عقیدے کا احترام دیکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دوسرے کے عقیدوں پر امام بارگاہوں پہ حملے کریں اور مسجدوں پہ حملے کریں. لیکن شیخ صاحب, معذرت کے ساتھ احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں, وہ سپاہ صحابہ جو بینڈ تنظیم ہے اس کے وہ سربراہ ہیں, اور آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ کیسے اتحاد بین المسلمین کی بات کریں گے؟ دیکھیں, ان کو اگر یہ جتنی بین تنظیمیں ہیں, دیکھیں میں نے اپنے 22 کے جلسے میں ساجد نقوی صاحب کو بھی بلوانا چاہتا تھا خود طور پہ. اچھا. میری یہ خود اپنی ویش تھی. میں موسوی صاحب سے بھی, دونوں حضرات سے میرے بالکل, بلکہ نقوی صاحب ان کے جو داماد میرے ساتھ پڑھتے تھے, زخمی ہیں بیچارے. حالات اس معاشرے نے اتنے تلخ پیدا کر دیے ہیں کہ یہ جمہوری لوگ جو ہیں اسی طرح اسلام کی یا اسلامک سوچ کی ووٹوں کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہاں بلاک بن جائیں گے, یہ بریلوی بلاک ہے, یہ دیوبندی بلاک ہے, یہ شیعہ گروپ ہے, یہ اس کی بنیاد پر یہ سیاستدان ہر جگہ 8-10 ہزار ووٹوں کا ڈنٹ ڈال دیتے ہیں. کیونکہ الیکشن شروع ہو چکا ہے اور بعض پارٹیوں نے 10 سال بعد جلسہ کیا. میں یہاں عرض کروں کہ جو ہے جماعت الدعویٰ, اس کی الیکشن پالیٹکس نہیں ہے. اچھا, ان کو خیر یو این نے بھی بین کیا ہوا ہے, لہٰذا دیکھیں یہ تو یو این کی بین ہے. میں آپ کو یہاں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت نہیں لڑیں گے, کبھی بھی نہیں لڑتے. ان کی ووٹ دیکھیں, وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی کرتے ہیں. سپاہ صحابہ الیکشن کے حلقوں میں سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو.
ایز اے کینڈیڈیٹ مجھے نہیں پتا، پہلے تھے اعظم طارق صاحب جو وہ جیت کے بھی آئے تھے، جیت کے بھی آئے تھے، کہ جو آدمی جیت کے آئے اس کا حق ہے، خواہ وہ سنی ہو، خواہ وہ شیعہ ہو، خواہ وہ دیوبندی ہو، خواہ وہ بریلوی ہو، عوام کے ووٹ سے آئے، کیونکہ یہ الیکشن جو ہے عقیدے کی بنیاد، اگر عقیدے کی بنیاد پر ہوں تو پھر ایک اور بات ہے، اگر ایک جمہوری بینچ اور سپورٹ اس کو حاصل ہے تو پھر سب کو حق حاصل ہے۔ سب سے بڑی تنظیم اس میں حقیقی، دیکھیں جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک فورس ہے، بندے اس کے اندر ہوں یا نہ ہوں، ان سے ہاتھ ہو گیا، ان کو اسمبلی میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کے بعد جمعیت علماء اسلام جو ہے، ان کے ایک عوامی مسلم لیگ، اعجاز الحق، یہ چھوٹے گروپ ہیں، ان کا کوئی ہم مذہبی انتہا پسند نہیں ہے ہمارے بارے میں۔ مطلب ہے کوئی نیا اتحاد جنم لے سکتا ہے آپ کی دفاع پاکستان؟ یس، دی کمنگ ٹائم میں دیکھیں، ابھی تک اس کونسل میں جو 11-12 لوگ ہیں، میں تو ہر میٹنگ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو مذہبی تفرقہ بازوں کی آماج گاہ نہ بنایا جائے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نہیں آئے، اس کی وجہ سے آپ کا یہ جو امپریشن جو آپ نہیں دینا چاہتے تھے، دیکھیں اگر فضل الرحمان صاحب اور یہ سارے لوگ کٹھے ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں اس ملک کی سیاست کا نقشہ بدل جائے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب ایک ملک کی ہماگیر سیاست میں اب حصہ لینے کی سوچ رکھ رہے ہیں، وہ صوبہ سرحد سے باہر آ رہے ہیں۔ میں نے پہلی دفعہ ان کا اتنا کامیاب جلسہ ایک کراچی میں دیکھا ہے، اور گجرانوالہ نہیں میں دیکھ سکا، کراچی کا میں نے جلسہ دیکھا ہے، دیٹ واز اے سکسیسفل میٹنگ۔ دفاع پاکستان کونسل بھی جماعت اسلامی کی وہاں میزبانی ہے، وہ 12 تاریخ کو جلسہ کر رہی ہے کراچی میں، 12 کو کراچی میں وہ جلسہ کر رہے ہیں مزار قائد پر۔ سو اس وقت ایک الیکشن کی فضا اور ہوا ضرور ہے، اور یہ ساری اسلامک ووٹ کس بلاک میں جائے گی، اسپیشلی ان پنجاب۔ دیکھیں یہ جو عمران خان کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے عمران خان پی ایم ایل این کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا عمران خان نے ان کا باپ تو نہیں مارا ہوا ہے ان لوگوں کا، کیونکہ رائٹ کا ووٹ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں دیکھیں جو سازش ہے، اگر رائٹ کے ووٹ کو تقسیم کرنے کی سازش کامیاب ہو گئی تو پھر یہی چور اور کفن فروش آئیں گے۔ یہ سازش کون کر رہا ہے، اور کیا کالعدم تنظیموں کے اس اجتماع میں بھی پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، یہ جو دفاع پاکستان کونسل ہے؟ میں دفاع پاکستان میں موجود ہوں، ایز اے جنٹل مین یہ کہنا چاہتا ہوں، میں قرآن چلان اٹھانے والا آدمی نہیں۔ میں نے گناہگار کی بات کی تو ہمارے انجینئر سروت صاحب، اعجاز قادری صاحب جو ہے، انہوں نے کہا کہ شیخ رضی، حالانکہ ہم تو احترام کرتے ہیں بھئی، ہماری تو ہم عقیدوں کی لڑائی نہیں، ہم تو پرسوں عید میلاد النبی کے جلوس کے ساتھ بھی ہوں گے، سو ہم تو دوسرے لوگ ہیں، ہم تو دیکھیں ہم تو ایک گلدستہ قسم کے لوگ ہیں، ہم دوسروں کے، ہم جن محلوں میں رہتے ہیں، جن گھروں میں رہتے ہیں، وہ گھر وہاں سب لوگوں کی سوچیں اپنے اپنے عقیدے میں ایک دوسرے کا نہ صرف احترام کرتی ہیں، اپنے گھر مہیا کرتی ہیں، اپنے بستر مہیا کرتی ہیں، اپنے سامان مہیا کرتی ہیں۔ ہم جن بھاپڑا بازاروں میں رہتے ہیں وہاں آپ دیکھیں ایک طرف شاہ چند چراغ ہے، دوسری طرف دارالعلوم تعلیم القرآن ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ صدر زرداری میمو کے حوالے سے ان کو ہٹانے کے لیے کہا گیا، مطلب بہت سے تجزیہ آئے کہ ان کو ہٹانے کے لیے میمو لایا گیا -1 فارمولا، اس کے بعد NRO -1 فارمولا، جتنے تھے خواہشات وہ صدر زرداری کو ہٹانے کے لیے تھے۔ کیا انتخابات سے پہلے بہت ساری لوگوں کی خواہشیں خبر بن جائیں گی، یا یہ انتخابات زرداری صاحب ہی کرائیں گے؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ زرداری صاحب نے ان تمام خبروں کی نفی کی، اس نے اچھی چیس لگائی۔ پاکستان کی سیاست میں، برصغیر کی سیاست میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں صبح اٹھ کر ٹی وی نہیں دیکھتا کہ یہ نہ ہو کوئی بری خبر ہو۔ پہلے میں 8 بجے BBC سن کے سویا کرتا تھا، مجھے صبح سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ہر 5 منٹ بعد ٹکر چل رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا اور یہ نہیں ہو گیا۔ سو آپ پاکستان کی پولیٹکس میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں الیکشن کو گیس کر سکتا ہوں، ممکن ہے ایک حادثہ الیکشنوں کو دور لے جائے۔ دیکھو نا ادھر جو ہے نا، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے ہیئر۔ میں گیس کر رہا ہوں کہ جہاں یہ اتحاد بننے جا رہے ہیں اور الیکشن کے پاگل پن کی سوچ ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پرویز مشرف کیوں نہ آئے، DGI سے ان کی ملاقات کیوں ہوئی، کیا ہوئی، کیسے انہوں نے منایا کہ وہ پاکستان نہ آئے، کیا وجہ تھی؟ میری پرویز مشرف صاحب سے نہ بات ہوئی ہے، نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ فون پہ رابطہ، لیکن یہ مجھے اطلاع ضرور ہے کہ فوج نے ان کو روکا ہے، ہاں جی۔ اور ظاہر ہے جب فوج میں کہتا ہوں کہ فوج نے ان کو روکا نہ آنے سے، تو اس میں جنرل کیانی اور جنرل پاشا دونوں کی رائے شامل ہوگی، کیونکہ سیاسی فیصلہ جنرل پاشا خود تو نہیں کرتے ظاہر ہے۔ اور ایک دم یہ سارے لوگوں نے آرٹیکل 6 نکال لیا، جنہوں نے گارڈ آف آنر پیش کیے، انہوں نے آرٹیکل 6 نکالا کہ ہم آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کریں گے۔ مطلب ہے ان کے آنے کے پیچھے بھی فوج تھی اور ان کے نہ آنے کے پیچھے بھی فوج ہے۔ دیکھیں پھر میں اور بات کروں گا، آپ سب لوگ تلملا اٹھیں گے۔
کریں نا جو شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ مذاکرات طے پائے اس میں جنرل کیانی شامل تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ